ہو جائے گا. اس سے ایمان. بہت ضروری باتیں مجھے عرض کرنی ہے آپ سب سے. ایمان کی تکمیل کا سبب ہی یہی ہے. ایمان کی تکمیل کا سبب ہی یہی ہے کہ تم امر معروف اور نہی منکر ان دونوں فریضوں کو ایمان کی تکمیل کا سبب سمجھو اور ان دونوں فریضوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر لے آؤ. بہت اہم بات مجھے کرنی ہے. امر معروف اور نہی منکر ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کو سنت کے طریقے پر لاؤ کہ ان کی ادائیگی کا سنت طریقہ کیا ہے. یہی وجہ بھی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو بھلائی کا حکم نہیں کرتا اور دوسروں کو منکر سے نہیں روکتا, اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. ایمان کی تکمیل قرآن اس میں بتلا رہا ہے. ایمان کی تکمیل قرآن اس میں بتلا رہا کہ تم بھلائی کا حکم کرتے رہو اور منکرات سے روکتے ہو. یہ تمہارے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. یہی وجہ ہے کہ سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم خیر امت جب ہو سکتے ہو اور تمہارے اندر خیر جب ہو سکتی ہے جب تم لوگوں کو منکرات کے ماحول سے نکال کر پوری کوشش سے انہیں منکرات کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لے آؤ اور ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو تو تم خیر امت ہو سکتے ہو. ہم نے عرض کیا کہ یہ دو بنیادی فریضے ہیں, بھلائی کا حکم کرنا, برائی سے روکنا. اس زمانے میں ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کا طریقہ سنت سے ہٹا ہوا ہے. آپ سے صراحتاً کہتا ہوں, اس زمانے میں ان دو فریضوں کے ادا کرنے پر رواج غالب آ چکا ہے اور ان دونوں فریضوں کی ادائیگی کا سنت طریقہ ختم ہو گیا. وہ یہ کہ لوگ امر معروف اور نہی منکر کو کوئی عملی محنت نہیں سمجھتے, بلکہ وہ اخبار رسائل, مختلف قسم کے آلات اور ذرائع, مختلف قسم کے نشر و اشاعت کے اسباب, ان کے ذریعے سے اوامر اور نواہی کے پھیلانے کو امر معروف اور نہی منکر سے کے فریضے کا ادا کرنے کا طریقہ سمجھ بیٹھے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا تبلیغ ہے اور کسی بھی ذریعے سے کان میں بات ڈال دینا دعوت ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امر معروف اور نہی منکر اس فریضے کی ادائیگی ہوگی نہیں جب تک آپ خود دوسروں کے پاس جا کر ان کو دعوت دے کر انہیں منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لا کر یہاں اپنے ماحول میں ان کے دل میں فرائض کی, اسلام کی, دین کی رغبت پیدا نہ کریں, اس وقت تک یہ فریضہ ادا ہوگا نہیں. سنو میری بات توجہ سے. جیسے میں شروع میں کہہ چکا ہوں بطور تمہید کے کہ جب تک نماز کا فریضہ سنت کے مطابق نہ ہو اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا, بلکہ نماز کے بگڑنے کا فساد دین کے سارے شعبوں پر پڑے گا. نماز کے بگڑنے کا جو فساد ہوگا وہ دین کے سارے شعبوں میں ہوگا, وہ دین کے سارے شعبوں میں. جتنے بھی دین کے شعبے ہیں, معاملات, اخلاق, معاشرہ, اس کے علاوہ جتنے دین کے شعبے ہیں
ان سارے شعبوں پر نماز کے بگڑنے کا اثر پڑے گا. ایسے ہی امر معروف و نہی منکر، اگر ہم نے ان دو فریضوں کے ادا کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طریقے کو نہ اپنایا تو جو کام امت کی اصلاح کے ارادے سے کیے جائیں گے، ہماری بات توجہ چاہتی ہے، جو کام امت کی اصلاح کے ارادے سے کیے جائیں گے وہ کام فساد کا سبب بن جائیں گے. وہ کام فساد کا سبب بن جائیں گے. جو کام امت کی اصلاح کے ارادے سے کیے جائیں گے وہ کام فساد کا سبب بن جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے منکر سے تو روکا، لیکن منکر سے روکنے میں تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ منکر سے روکنے میں کیا ہے. تم نے معروفات کا حکم تو دیا، مگر یہ نہ غور کیا کہ معروفات کا حکم دینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طریقہ کیا ہے. ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں. یہ دعوت کی محنت، یہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے کی مسنون شکل ہے. ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے. یہ دعوت کا کام، یہ امر معروف اور نہی منکر کی عملی مسنون شکل ہے. اگر یہ دونوں فریضے سنت کے طریقے سے ہٹ گئے تو ان سے اصلاح کے بجائے فساد ہوگا. اب ہماری بات، یہ دو باتیں ذہن میں رکھ کر اب یہ بات سمجھو کہ امر معروف و نہی منکر کا مسنون طریقہ کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ منکر کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امت کو بتانے کے لیے کہ منکر سے روکنے کا کیا طریقہ ہے. دیکھو، غور سے سنو. اگر کسی کو کسی منکر سے روکنے کے لیے، کسی کو کسی منکر سے روکنے کے لیے اگر تم نے طریقہ غلط اپنایا ہے تو اس کا نتیجہ فساد ہوگا. اس کا نتیجہ فساد ہوگا. اگر تم نے، اس لیے کہ منکر کرنے والا گڑھے میں گر جانے والے کی طرح ہے، اور گڑھے میں گر جانے والا وہ قابل ملامت نہیں ہے بلکہ قابل اعانت ہے.